اسٹرینجر تھنگس کی یہ کہانی 1983 یعنی 1983 میں ہاکنز شہر کی ہے۔ پہلے ہی سین میں ہمیں امریکہ کی نیشنل لیب دکھاتے ہیں جس میں ایک آدمی گھبرایا ہوا بھاگ رہا ہے اور لفٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت دفعہ بٹن دبانے پر لفٹ کھل جاتی ہے۔ لفٹ میں جا کر کچھ دیر کھڑے رہنے پہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہے، اور جیسے ہی وہ اوپر دیکھتا ہے اسے اوپر سے کوئی کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ 4 دوست ول، لوکس، مائک اور ڈسٹن مائک کے گھر پہ کھیل رہے ہیں۔ مائک کی امی آ جاتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ بس اب کھیل بند کرو اور اب سونے کی کرو۔ یہ سن کر تینوں دوست اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ لوکس کا گھر پہلے آتا ہے اور اس کے بعد ڈسٹن اور ول ایک دوسرے سے ریس لگانے لگ جاتے ہیں۔ ول آگے نکل جاتا ہے۔ کچھ ہی دور جا کے ول کو روڈ پر ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ گھبرا جاتا ہے اور گھبراہٹ میں سائیکل بے قابو ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ جنگل کی طرف گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ گھر پہنچتے ہی وہ نمبر گھما کے کسی کو فون لگاتا ہے۔ دوسری طرف سے فون تو نہیں اٹھایا جاتا مگر مین دروازہ اس کے گھر کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فون چھوڑ کے وہ پچھلے دروازے سے اسٹور روم میں چلا جاتا ہے۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے وہ بندوق میں گولیاں بھرنے لگتا ہے، اور وہیں جیسے ہی وہ بندوق تان کے کھڑا ہوتا ہے ول کو محسوس ہوتا ہے کہ اسٹور روم کے بلب کی روشنی بہت تیز ہو گئی ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ول اسٹور روم سے غائب ہو چکا ہے۔ اگلی صبح ول کی ماں جوائس اس کے بھائی جونیتھن سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ وہ گھر کے دروازے کھول کھول کے دیکھتی ہے مگر ول کہیں بھی نہیں ہوتا، اور جونیتھن کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، رات کو میری دیر تک شفٹ تھی۔ جس پر جوائس کہتی ہے کہ ہمارے درمیان یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھر رہے گا ول کا خیال رکھنے، ہم دونوں ہی رات کو شفٹ نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد جوائس مائک کے گھر کال کرتی ہے اور مائک کی ماں کہتی ہے کہ ول تو رات ہی میں چلا گیا تھا یہاں سے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ انسپیکٹر جم ہاپر کے آفس میں ول کی ماں رپورٹ درج کروانے پہنچ جاتی ہے۔ انسپیکٹر ہاپر مسنگ کی رپورٹ تو درج کر لیتے ہیں مگر وہ جوائس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے سابقہ شوہر سے پوچھو، کیا پتا ول اپنے باپ کے پاس گیا ہوا ہو، کیونکہ یہ ہاکنز ہے اور ہاکنز سب سے سیف سٹی ہے۔ لوکس، مائک اور ڈسٹن اسکول چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے ٹیچر سے ریڈیو کی فرمائش کی ہوتی ہے جو آ چکا ہوتا ہے۔ ابھی اپنے وہ ریڈیو کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پرنسپل آفس میں بلا لیا جاتا ہے۔ وہاں جم ہاپر ان سے ول کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ ول کو ڈھونڈنے میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مگر انسپیکٹر ہاپر منع کر دیتے ہیں سختی سے کہ تم لوگ سیدھا اسکول سے اپنے گھر جاؤ گے، کہیں اور نہیں جاؤ گے اور نہ ہی ول کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ مائک کی بہن نینسی اپنی دوست سے اپنے نئے دوست اسٹیو کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نینسی اسٹیو کے ساتھ مل کے شام کو ملنے کا پلان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہی ایکسپیریمنٹل لیب دوبارہ دکھاتے ہیں جن میں ایک بندہ جو وہاں کا مالک ہے مارٹن کے نام سے، وہ 3 لوگوں سے ملتا ہے اور انہیں اندر لے جاتا ہے بلڈنگ کے۔ اس کے بعد وہ لوگ حفاظتی سوٹ پہن کے اسی فلور پر جاتے ہیں جہاں پہ ایپیسوڈ کی شروعات میں بندہ غائب ہو گیا تھا۔ اس فلور پر پہنچ کے پہلے تو انہیں راکھ کی طرح کے ذرات دکھائی دیتے ہیں جو ہر طرف گر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرف دیواروں پر اسٹیکی سے کالے دھبے ہوتے ہیں۔ آگے جا کے ایک بڑا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے اوپر جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپس میں وہ لوگ ایک لڑکی کی بات کرتے ہیں جو کہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی جس نے ہاسپٹل والا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے ایک ریسٹورینٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ نظر بچا کے ریسٹورینٹ کے اندر جاتی ہے اور وہاں اسے فرینچ فرائز رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تیزی سے ان چپس کو کھانا شروع ہو جاتی ہے۔ ریسٹورینٹ کا مالک اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے بھوکا دیکھ کر مزید کھانے کو دیتا ہے۔ وہ اس سے اس کا نام پوچھتا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتی۔ بازو پر اس کے 11 نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے جس پر وہ اشارہ اپنی طرف کرتی ہے جیسے یہ اس کا نام ہو۔ ریسٹورینٹ کا مالک اس کے بعد اس بچی کے لیے سوشل ویلفیئر والوں کو کال کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دلچسپ چیز دکھاتے ہیں کہ ایک پنکھا جو کہ بہت آواز کر رہا ہوتا ہے، 11 اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے اور وہ پنکھا رک جاتا ہے، یعنی 11 کے پاس کچھ اسپیشل پاورز بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک عورت آتی ہے ریسٹورینٹ میں جو کہتی ہے کہ میں سوشل ویلفیئر سوسائٹی سے ہوں اور بچی کے لیے آئی ہوں۔ ریسٹورینٹ کے مالک کو اندر آ کے وہ گولی مار دیتی ہے، اور اس کے بعد اس عورت کے پیچھے ایکسپیریمنٹل لیب سے بھی کچھ بندے آئے ہوتے ہیں۔ نیشنل لیب کا مالک جیسے ہی اندر آ کے بچی کو ڈھونڈتا ہے وہ بچی وہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسپیکٹر جم ہاپر جوائس کے گھر پہ ول کا سائیکل لے کر آتے ہیں جو انہوں نے جنگل سے برآمد کیا ہوتا ہے۔ انسپیکٹر ہاپر جوائس سے بھی ول کے بارے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے ول کو ڈھونڈنے میں مدد ہو سکے۔ پچھلے اسٹور روم میں بھی وہ جاتے ہیں جہاں پر ول نے بندوق میں گولیاں ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہاں پہ بہت ساری گولیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ول کے دوست آپس میں واکی ٹاکی سے ول کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسے ڈھونڈنے جنگل میں ضرور جانا چاہیے، اور پھر وہ تینوں اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسٹیو نینسی کے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے داخل ہوتا ہے کیونکہ نینسی کو باہر نکلنے سے اس کی ماں منع کر دیتی ہے۔ تینوں بچے ول کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل جاتے ہیں جہاں پہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔
ہلکی سی آہٹ پہ وہ جیسے ہی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہیں 11 ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پہلی ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔